السلام علیکم ناظرین۔ میزان نے سوچا کہ 100% یہ زباریہ کا کیا دھرا ہے، اس لیے تو وہ مجھ سے اکڑ رہی تھی۔ لیکن زباریہ صاحبہ، یہ تمہاری خوشی میں جلد ہی ختم کر دوں گا، میزان نے پختہ لہجے میں کہا۔ زباریہ اٹھ بھی جاؤ، اب کتنا سونا ہے؟ ہمنا نے زباریہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ کیا ہے آپی، میری وجہ سے کون سے کام رکے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے؟ زباریہ نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا۔ صبح کی آئی سو رہی ہو، اب دوپہر ہو رہی ہے اور شام کو میزان تمہیں لینے بھی آ جائے گا، تو 2 گھڑی بیٹھ کر ہمارے ساتھ بھی باتیں کر لو۔ اچھا آپ جائیں، میں آتی ہوں۔ آدھا گھنٹہ مزید سو کر آ جانا لازمی، کھانا بھی بن گیا ہے۔ ہمنا یہ کہتے ہی چلی گئی۔ ہائے، آج قدر ہو رہی ہے اس چھوٹے سے سنگل بیڈ کی۔ زباریہ دوبارہ آنکھیں بند کرتی سونے لگی۔ یہ لو میزان، جتنی بھی تم نے جلدی مچائی ہے نا، بھائی مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ ذیشان اسے کاغذات دیتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اس وقت ذیشان کے گھر کے سامنے گاڑی میں موجود تھے۔ میری طرف سے ان کو شکریہ کہہ دینا، بس مجھے فوری طور پر ان پیپرز کی ضرورت تھی اور میرے ذہن میں بھی انہی کا نام آیا تھا اس وقت۔ میزان کاغذات ڈیش بورڈ میں رکھتا بولا۔ ویسے میزان، اتنی شرائط، زباریہ کو تم سے کس چیز کا ڈر تھا؟ تمہارے گھر والوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا؟ اور سب سے زیادہ حیرت تو مجھے یہ سوچ کر ہو رہی ہے کہ تم کیسے مان گئے؟ میں تو نہیں مان رہا تھا، پر پاپا نے کہا کہ یہ سب صرف فاروق چچا کی تسلی کے لیے فارمیلٹی ہے بس۔ اور اب زباریہ نے ہی مجھے فورس کیا ہے کہ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا، وہ یہ سب شرائط واپس لینا چاہتی ہے۔ میں نے کہا بھی کہ کچھ ویٹ کر لو، لیکن وہ ناراض ہو گئی اور مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں اس کی ناراضگی برداشت ہی نہیں کر سکا، بس اسی لیے ارجنٹ پیپرز بنوانے پڑے۔ بات کے آخر میں میزان دلکشی سے مسکرا دیا۔ اوئے ہوئے، کبھی سوچا نہیں تھا کہ تمہیں چوروں کے غلام کے روپ میں بھی دیکھنا پڑ جائے گا۔ ذیشان اسے چھیڑتے بولا۔ اچھا، اب میری زبان پر چھالے نکل آئیں گے اگر مزید زباریہ کا نام اتنے پیار سے لیا تو، اسی لیے اب تم اترو بھی، میں نے لینے بھی جانا ہے، اسے دیر ہو رہی ہے۔ ہاں، اب تو بیوی آ گئی ہے، اب دوست کہاں یاد رہیں گے؟ ذیشان تعصب سے سر ہلاتا گاڑی سے اتر گیا۔ اس کے جاتے ہی میزان نے پیپرز نکالے اور انہیں دیکھنے لگا۔ میری توبہ، جو آئندہ کبھی حقوق نسواں کی حمایت کی، اس کی سزا ملی ہے شاید مجھے۔ میزان نے زرد آہ خارج کی۔ خضر، میں کہہ رہی ہوں، شرافت سے مجھے ریموٹ دے دو ورنہ مار کھا لینی ہے تم نے مجھ سے۔ زباریہ، جو نظریں ٹی وی کی سکرین پر جمائے اپنا پسندیدہ ڈرامہ دیکھنے میں مگن تھی، اچانک چینل بدلنے پر اس کی محبت ٹوٹی اور بھاڑ کھانے والے انداز میں ساتھ کھڑے خضر سے بولی۔ نہیں جی، اب یہ ٹی وی آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ خضر اطمینان سے بولا۔ امی دیکھیں اسے، کیوں تنگ کر رہا ہے مجھے؟ میں نے رات کو بھی نہیں دیکھا، زباریہ نے ماں کو مخاطب کیا جو اسی طرف آ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں سین مس ہونے کا دکھ نمایاں تھا۔ خضر، نہ تنگ کرو اسے، دے دو، اقرا بیگم نے تنبیہ کی۔ امی، ان کے تو اپنے کمرے میں بھی LED لگی ہوئی ہے، اتنی بڑی، وہاں پہ بھی تو دیکھ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اسے چھوٹے سے ٹی وی پر قبضہ جمایا ہے۔ خضر نے منہ پھیلاتے ریموٹ واپس کیا۔ باجی، یہ لے چائے۔ ماریا اسے چائے کا مگ پکڑاتے ہوئے بولی۔ امی، اگر میں خواب دیکھ رہی ہوں تو پلیز مجھے جگا دیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے آج؟ آپ نے آج میری پسند کا کھانا بنایا، ہمنا آپی نے مجھ سے باتیں کرنے کی خواہش ظاہر کی، خضر نے اتنی جلدی ریموٹ واپس کر دیا۔ میں تو ابھی مزید چیخنے کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی اور ماریا نے تو حد ہی کر دی ہے، مجھے چائے بنا کر پیش کر دی جو خود ہل کر پانی نہیں پیتی۔ بھائی کیوں نہ تمہارے لاڈ اٹھائے جائیں، شادی کے بعد پہلی دفعہ جو آئی ہو، اور بیاہی بیٹیوں کی ایسے ہی خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ اقرا بیگم نے اسے محبت سے کہا۔ ہاں رہنے دیں امی، یہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، مجھے یاد ہے آپ کی کتنی خاطر تواضع ہوتی تھی۔ زباریہ کو اچانک بیتے لمحے یاد آ گئے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، یہ ناز نخرے تب تک ہی ہوتے ہیں جب تک بیٹیاں کچھ وقت کے لیے آئیں، مستقبل آ کر رہنے والی بیٹیاں بوجھ بن جاتی ہیں۔ مطلب اگر میں میزان سے جھگڑا کر گھر آ کر بیٹھ جاؤں تو میں بھی بوجھ بن جاؤں گی آپ لوگوں پر۔ اس صورت میں تمہیں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ تمہارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو گئے۔ اقرا بیگم نے اسے گھورا۔ زباریہ کا منہ بن گیا، بے عزتی جو ہو گئی، اس لیے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ ایسا موقع کبھی نہ آنے دینا کہ اس سے جھگڑا ہو۔ اگر وہ غصے میں کچھ برا بھلا کہہ بھی دے تو تم چپ کر جانا، بات کو بڑھنے نہ دینا اور اپنا گھر تو کبھی نہ چھوڑنا، ایسے لڑکی اپنی اہمیت کھو دیتی ہے سب کی نظروں میں۔ اقرا بیگم نے اسے سمجھایا۔ زباریہ نے نظریں چرائیں۔ امی کو پتہ چل گیا نہ کہ میں کیسے جواب دیتی ہوں تو پتہ نہیں کیا حشر کریں گی میرا۔ زباریہ نے گلا کھنکارا اور بولی۔ جی امی۔ میزان غصے میں بہت تیز ہیں، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہونے لگ جاتے ہیں، پر
پر میں آگے سے کچھ نہیں بولتی۔ باجی دروازے کی طرف دیکھیں، ماریا نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر اس نے اپنی بات کاٹے جانے پر کوفت سے دروازے پر سرسری سی نظر دوڑائی جہاں مہزان کھڑا تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہائے، یہ کب آیا؟ یہ دروازہ کس نے کھولا؟ کہیں اس نے کچھ سن تو نہیں لیا؟ سنتا ہے تو سن لے، مجھے کیا؟ زباریہ نے خود کو تسلی دی۔ یہ مجھے بار بار ایسے کیوں گھور رہا تھا جیسے کچا ہی چبا جائے گا؟ زباریہ نے کن آنکھیوں میں مہزان کو دیکھ کر سوچا۔ وہ دونوں اس وقت گھر کے لیے روانہ تھے۔ مہزان لب بھیچے گاڑی چلا رہا تھا اور زباریہ بھی خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ سگنل پر گاڑی رکی تو موقع کی تلاش میں بھیک مانگنے والے دوڑے چلے آئے۔ باجی کچھ کھانے کو دو، میرا بچہ بھوکا ہے۔ ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو اٹھائے نمودار ہوئی اور زباریہ کی سائیڈ کا شیشہ بجا کر بولی۔ زباریہ نے اپنا پرس کھولا اور 1000 کا نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ مہزان لاپرواہی سے بیٹھا رہا۔ باجی اتنا بڑا نوٹ شاید ہی اسے کسی کو کبھی دیا ہو، اس لیے وہ ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دل میں ڈر تھا کہیں باجی مذاق نہ کر رہی ہو۔ ارے رکھ لو، اس کے بدلے میں مجھے دعائیں دے دو۔ میرے اوپر ایک کالا سایہ منڈلا رہا ہے جس سے مجھے بہت خطرہ ہے۔ تم بس دعا کرنا کہ وہ ہمیشہ اپنے اداروں میں ناکام رہے اور اسے منہ کی کھانی پڑے۔ کیوں نہیں باجی، اس کا ضرور بیڑا غرق ہو، اس کے سارے کام خراب ہو جائیں جو اتنی پیاری باجی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ شکریہ، زباریہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے باجی، اور تمہارے سر کے سائے کو بھی سلامت رکھے، تمہیں چاند سا بیٹا دے۔ وہ عورت جلدی جلدی سے دعائیں دینے لگی۔ اچھا بس اب جاؤ، کالے سائے کو دعائیں دینے کی تھوڑی کہا تھا۔ زباریہ نے ہاتھ اٹھا کر ایسے روکا اور وہ عورت فوراً کھسک گئی وہاں سے۔ زباریہ نے چلانے والی مسکراہٹ سے مہزان کو دیکھا لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ لو جی، اس نے تو کوئی رد عمل ہی نہیں دیا۔ ہائے، اس کو جلانے کے چکر میں میرا 1000 کا نوٹ بھی گیا اور یہ ڈھیٹ جلا ہی نہیں۔ سبز بتی کے جلتے ہی مہزان نے زن سے گاڑی آگے بڑھائی۔ اونچی حرکتوں میں تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس نے۔ وہ مضبوطی سے ہاتھ سٹیئرنگ وہیل پر جمائے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ان پر سائن کرو چپ چاپ۔ زباریہ سونے کے لیے ابھی صوفے پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ مہزان دندناتا ہوا اس تک آیا اور پیپرز پین اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتا اسے حکم دینے کے انداز میں بولا۔ کیوں، یہ کس لیے ہیں؟ زباریہ نے ایک نظر پیپرز کو دیکھ کر سوالیہ انداز میں اس سے پوچھا۔ تف ہے تمہاری تعلیم پر، اتنے سال کالج میں جھک مارتی رہی ہو جو اتنی سی انگلش بھی نہیں پڑھی جا رہی۔ اس انسان سے معقول جواب کی توقع رکھنا اب سے ہے۔ زباریہ نے اپنی عزت افزائی پر غصے سے پیپر اٹھائے اور انہیں پڑھنا شروع کیا، لیکن جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اتنی ہی اس کی حیرت بڑھتی گئی۔ یہ زباریہ نے نہ سمجھی کہ مہزان کو دیکھا۔ اب میرے سامنے ڈھونگ نہ کرنا، یہ سب تو تمہیں اب پتہ چلا ہے۔ کیوں، یہ تمہاری فطرت میں سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اب بغیر کوئی سوال جواب کیے اس پر فوراً دستخط کرو اور میرا وہ سب کچھ مجھے واپس لوٹاؤ جس پر ناگر بن کر قبضہ جمائے بیٹھی ہو۔ تم سے فضول بکواس کے علاوہ اور کس چیز کی امید بھی کہاں رکھی جا سکتی ہے؟ اب پتہ نہیں اس سب کے پیچھے تمہارا کیا مقصد چھپا ہے، لیکن میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں اس سب سے لا علم ہی تھا، اور مجھے کیا پڑی تھی جو تمہیں دوسری شادی سے روکتی۔ میری طرف سے تم 50 شادیاں کرو یا 100، اور تمہاری دولت کی 2% کی حیثیت نہیں میرے نزدیک، بس پھر مسئلہ ہی حل۔ تمہیں یہ سب نہیں چاہیے تو یہ رہے پیپر اور یہ رہا پین، چلو اب جلدی سے سائن کرو۔ مہزان ضبط کرتا بولا۔ تمہیں میرے چہرے پر لکھا نظر آ رہا ہے کہ میں بے وقوف ہوں؟ زباریہ نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، بلکہ صرف بے وقوف نہیں، چالاک، مکار، دھوکے باز، لالچی، بدتمیز، بد اخلاق، مطلبی، خود غرض، اور آگے میرے پاس ٹائم نہیں ہے بتانے کا۔ صبح ہو جائے گی تو پھر بحث بیکار ہے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ میں مطلبی ہوں تو کیوں بھیک مانگنے آئے ہو؟ میرے ضبط کا مزید امتحان نہ لو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اور ویسے بھی ابھی تم نے خود کہا ہے کہ تمہیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پہلے نہیں تھا، لیکن اب فری میں اتنا کچھ مل گیا تو میں کوئی پاگل ہوں جو ان سب سے ہاتھ دھوؤں؟ تم بھی احمق ہو ویسے۔ زباریہ نے اس کی عقل پر ماتم کیا اور اسے دیکھ کر تنزیہ ہنستے لگی۔ میرے دماغ کی دہی نہ کرو، نہیں تو میں ایک تھاپڑ لگانا ساری 32 باہر نکل آئے گی۔ ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، منہ نہ توڑ دوں تو تمہارا۔ زباریہ نے آگے بڑھ کر اسے چیلنج کیا۔ ہاں، تمہارا بھی قصور نہیں، تمہاری تربیت ہی ایسی کی ہے تمہاری ماں اور لالچ نے، جو تمہیں اپنے باپ سے ویسے ہی وراثت میں ملی ہے۔ مہزان زیر کھند لہجے میں بولا۔ چٹاک چٹاک۔ زباریہ نے تیش میں آ کر 2 تھپڑ مہزان کی گال پر رسید کر دیے اور ہذیانی انداز میں اس کی گریبان جگرتے بولی۔ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی میرے ماں باپ کو ایسے کہنے کی؟ ذلیل انسان، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ زباریہ اپنے لمحے ناخون سے مہزان کے چہرے پر وار کرنے لگی۔ حد میں رہو اپنی۔ مہزان نے بھی اسے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا، لیکن زباریہ کے چہرے تک لانے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ
عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ اس نے زباریہ کو زور سے پیچھے دھکا دیا اور وہ ایک دم صوفے پر جا گری۔ مہجان اپنی شرٹ درست کرتا اسے شعلہ برساتی نظروں سے گھور کر بغیر کچھ کہے باتھ روم میں بند ہو گیا۔ مہجان چیخ کر کے باہر نکلا تو زباریہ کو بیڈ پر مہوا استراحت پایا۔ زباریہ نے اسے دیکھتے ہی کروٹ بدل لی تھی۔ تم کس خوشی میں آج میرا بیڈ توڑنے آ گئی ہو بھینس؟ کیونکہ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اس پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ 2 منٹ میں میرے بیڈ سے اترو۔ مہجان نے اسے متنبہ کیا۔ یہ روب کس اور یہ چلاؤ جا کر۔ میں تم سے ڈرنے والی نہیں اور مجھے تو خود پہ افسوس ہو رہا ہے کہ کیوں 2 دن میں نے قربانی دی صوفے پر سو کر، حالانکہ میں تمہاری ہر چیز کی بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ لگتا ہے تمہاری عقل ماری گئی ہے۔ میں اس 1.5 فٹ کے صوفے پر پورا آؤں گا۔ یہ بیڈ آدھا تمہارا بھی ہے۔ اس سے پہلے میں پھانسی چڑھنا پسند کروں۔ مہجان نے تکیہ اٹھاتے نخوت سے کہا۔ ٹو بی کنٹینیو ایپیسوڈ 19۔